یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ مشکات میں حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اور ہر ایک کو چاہیے کہ وہ غور کرے کہ وہ کس کا دوست ہے۔ مجھے اور آپ کو، محفلیں سجانے والوں کو، بڑے بڑے نعرے لگانے والوں کو، جھنڈیاں ہلانے والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم صرف جذباتی باتوں تک محدود ہیں یا کیا ہم مصطفیٰ کے فرامین پہ بھی عمل کرتے ہیں، فرامین پہ بھی عمل کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا غور کرو کہ تم کس کے دوست ہو، لیکن یاد رکھنا، پیمانہ یہ رکھنا، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ دوست کا دوست دشمن ہوتا ہے اور دوست کا دوست ہوتا ہے، اور دوست کا دشمن جو ہے وہ دشمن ہوتا ہے۔ جو تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے وہ اللہ کا دوست ہے، اور جو تمہیں گناہ کی طرف بلا رہا ہے، جو تمہیں بیلوں کی طرف بلا رہا ہے، جو تمہیں جو ہے وہ گانے بازوں کی طرف، فلموں کی طرف بلا رہا ہے، جو تمہیں مسجد سے دور لے کے جا رہا ہے، جو تمہارے سامنے فوش کلامی کر رہا ہے، بد نگاہی کر رہا ہے، وہ شیطان کا دوست ہے۔ دوست کا دوست دوست ہوتا ہے اور دوست کا دشمن دشمن ہوتا ہے۔ گناہ کی طرف بلانے والا اللہ کا دشمن ہے اور شیطان کا دوست ہے، اور نیکی کی طرف بلانے والا اللہ کا دوست ہے۔ تمہیں یہ ترازو رکھنا ہے کہ دوستی صرف اس سے رکھنی ہے جو اللہ کا دوست ہے، جو نیکی کی طرف بلاتا ہے۔ اگر تمہیں کوئی گناہ کی طرف بلاتا ہے تو آج اس سے دوستی توڑنے کا ارادہ کرو اور اللہ کے کامل ولیوں سے دوستی کر لو، اللہ کے کامل ولیوں سے دوستی کر لو۔ آؤ غوث اعظم سے دوستی کر لو، ان کے فرامین پر عمل کرو، ان کے بتائے ہوئے نصاب پر جو ہے اپنی زندگی گزارو، غوث اعظم کی دوستی ہوگی۔ آؤ خواجہ عبد الکریم سے دوستی کر لو، آؤ داتا گنج بخش علی حجویری سے دوستی کر لو، آؤ خواجہ حبیب الرحمان سے دوستی کر لو۔ ان کی دوستی تمہیں اللہ سے ملا دے گی، ان کی دوستی تمہیں اللہ کا دوست بنا دے گی۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مومن کی، اللہ کے کامل ولی کی صحبت اختیار کرو۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کیونکہ مومن اپنے مومن بھائی کے لیے آئینہ ہوتا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ مومن مومن کے لیے رہنما ہے، مومن مومن کے لیے مشعل راہ ہے؟ حضور نے یہ کیوں فرمایا کہ مومن مومن کے لیے آئینہ ہے؟ وہ فرماتے ہیں اس کی دو وجہ ہے، کیونکہ آئینہ اصلاح کرتا ہے۔ آئینے کی ایک خوبی یہ ہے کہ آئینہ اصلاح کرتا ہے۔ اگر کوئی آئینے کے سامنے کھڑا ہو سنورنے کی نیت سے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ سنور نہ پائے۔ اور دوسری بات، اور مرد مومن بھی اپنے مومن بھائی کی اصلاح کرتا ہے۔ دوسری وجہ کہ آئینہ خامی بتاتا ہے، اس لیے حضور نے مومن کو مومن کے لیے آئینہ کہا کہ آئینہ خامی بتاتا ہے۔ لیکن آئینے کی ایک اور خصلت ہے جو مومن کی خصلت ہے۔ آج خامیاں بیان کرنے والے تو بہت لوگ ہیں، اس محفل میں کوئی آئے گا گھنٹوں بیٹھ کے جائے گا، گھنٹوں اچھی بات ہوگی، میں نے 1 گھنٹہ خطاب کیا، اچھی باتیں کی، اگر میں نے ایک بری بات کر دی تو وہ اس بری بات کا جا کے ڈھنڈورا پیٹے گا۔ وہ مومن کا کام نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا مومن مومن کے لیے آئینہ ہے، اس لیے کہ آئینہ خامی تو بتاتا ہے، لیکن آئینے کی یہ عادت نہیں ہے کہ خامی کسی کی ہو اور بتائے کسی اور کو۔ آئینہ جس کی خامی ہو اسی کو بتاتا ہے اور بہت خاموشی سے بتاتا ہے۔ اسی طرح مومن خامی بتاتا ہے لیکن جس کی خامی ہو اسی کو بتاتا ہے اور بہت خاموشی سے بتاتا ہے، بہت خاموشی سے بتاتا ہے۔ اس لیے مومن اپنے مومن بھائی کے لیے آئینہ ہے، مومن اپنے مومن بھائی کے لیے آئینہ ہے۔ حضرت زین العابدین فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت میں وقت گزارو، کیونکہ قیامت کے دن ایک غیب سے آواز آئے گی کہ اللہ کے پڑوسی اٹھے اور جنت میں چلے جائیں۔ ایک جماعت اٹھے گی اور جنت کی طرف جائے گی۔ لوگ ان سے پوچھیں گے کہ نمازیں ہم بھی ویسے پڑھتے تھے جیسے تم پڑھتے تھے، روزے ہم بھی ویسے رکھتے تھے جیسے تم رکھتے تھے، عمل ہم بھی وہی کرتے تھے اور ویسے ہی کرتے تھے جیسے تم کرتے تھے، لیکن تم نے ایسا کیا کیا کہ تمہیں آج اللہ کا پڑوسی کہہ کے بغیر حساب کے جنت عطا کی جا رہی ہے؟ حضرت زین العابدین فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جواب دیں گے کہ ہم دنیا میں اللہ والوں کے ساتھ وابستہ تھے اور اللہ والوں کی صحبت میں، اللہ والوں کے قدموں میں اپنا وقت گزارا کرتے تھے، اللہ والوں کے قدموں میں اپنا وقت گزارا کرتے تھے۔ حضرت امام غزالی ارشاد فرماتے ہیں کہ برا دوست سانپ کی طرح ہے، نہیں بلکہ سانپ سے بھی برا ہے۔ پھر حضرت امام غزالی کہتے ہیں برا دوست شیطان کی طرح ہے، نہیں بلکہ شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ سنو اس بات کو اور اپنی زندگیوں کی طرف نگاہ ڈالو۔
حضرت امام غزالی کہتے ہیں کہ برا دوست شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ وہ کیسے؟ کہ شیطان انسان کو گناہ کا مشورہ دیتا ہے، شیطان انسان کے دل میں گناہ کا خیال ڈالتا ہے، شیطان کا یہ کام ہے کہ وہ انسان کو گناہ کی طرف بلائے۔ اب شیطان کا کام ہے کہ وہ گناہ کا مشورہ دے، یہ انسان کے اوپر ہے کہ انسان شیطان کی بات مانے یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کے رحمان کے رستے پہ چل پڑے۔ شیطان صرف گناہ کی طرف بلاتا ہے اور برا دوست ہاتھ پکڑ کے گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ شیطان صرف یہ مشورہ دیتا ہے کہ آج رات سینما گھر میں گزار دے، لیکن برا دوست ہاتھ پکڑ کے سینما گھر تک لے جاتا ہے۔ میری بہنوں، شیطان صرف یہ مشورہ دیتا ہے کہ بے پردگی کر، بری دوست جو ہے وہ بے پردگی پر مجبور کر دیتی ہے۔ شیطان صرف یہ مشورہ دیتا ہے کہ بدکاری کر، برا دوست بدکاری کے لیے مجبور کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ بری دوستی سے، دنیا کی دوستی سے ہاتھوں کو اٹھا لے اور اللہ کے کامل ولیوں سے دوستی کر لے، کیونکہ دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے۔ اللہ کے ولی سے دوستی کی تو وہ دوستی در حقیقت اللہ کے ساتھ ہوگی، وہ دوستی اللہ کے ساتھ دوستی ہوگی۔ حضرت ابو ذرین حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں، حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں، اور حضرت ابو ذرین ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے پوچھا کہ ابو ذرین، میں تجھے دین کی روح بتا دوں، میں تجھے دین کی بنیاد بتا دوں، میں تجھے دین کا خلاصہ بتا دوں؟ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ ارشاد فرمائے۔ حضور نے فرمایا دین کی بنیاد یہ ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ جڑ جا، اللہ کے ولیوں کے ساتھ جڑ جا، اللہ کے ولیوں سے اپنا رشتہ مضبوط کر لے، کیونکہ جب تو اپنے گھر سے نکلے گا، کوئی بھی اپنے گھر سے نکلے گا اس نیت سے کہ میں اللہ کے ولی کے پاس جا رہا ہوں، کوئی بھی اپنے گھر سے نکلے گا اس نیت سے کہ میں عبد القادر جیلانی کی گویا کے قبر پہ جا رہا ہوں، یہاں وہ گھر سے نکلے گا، وہاں سے 70,000 ملائکہ آسمان سے زمین پر اتریں گے اور اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے جب تک وہ اللہ والے کے در پہ نہیں پہنچتا۔ 70,000 ملائکہ اس بندے کے پیچھے چلیں گے اور چلتے چلتے یہ دعا کریں گے کہ یا اللہ یہ شخص تیرے ولی کے در پہ جا رہا ہے، اس کا ہر قدم تو اپنے قرب کا ذریعہ بنا، یہ شخص تیرے ولی کے در پر جا رہا ہے، تو اس پر راضی ہو جا، تو اس کی مغفرت فرما اور تو اپنی رحمت کے تمام دروازوں کو اس کے لیے کھول ڈال، اپنی رحمت کے تمام دروازوں کو اس کے لیے کھول ڈال، اس کے لیے کھول ڈال۔ حضرت حسن فرماتے ہیں، حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ میرے بابا جس کو نصیحت کیا کرتے یہی کیا کرتے کہ اللہ والوں کے ساتھ دوستی کر لو، اللہ والوں کے قدموں کو تھام لو، اس میں یہ دین کا جوہر ہے اور یہ دین کی بنیاد ہے کہ اللہ والوں سے دوستی کرو، اللہ والوں سے دوستی کرو۔ مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں پہ نظر رکھیں کہ ان کی دوستی کہیں برے لوگوں کے ساتھ تو نہیں ہے، ان کی دوستی کہیں دنیا والوں کے ساتھ تو نہیں ہے۔ شکر ہے تیرا اے خالق بہربر، تیرے بندوں پہ یہ تیرا احسان ہے۔